بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در ره صدق برتا مصمم شوی. بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در ره صدق برتا مصمم شوی. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہم پڑھ رہے تھے کہ پر اکھاڑنے والے مور کو ایک سمجھدار آدمی نے جو مشورہ دیا تھا کہ اللہ کے دیے ہوئے خوبصورت پروں کو نہیں اکھاڑنا چاہیے۔ ایک طویل مشورہ چلتا رہا اور اس مشورے کے بعد مور کے دل پر اس کا اثر ہوا اور وہ رونا شروع کر دیا۔ کافی دیر تک روتا رہا۔ رونے کے بعد اب اس نے اس آدمی کو اپنا جواب دینا شروع کیا کہ میں پر کیوں اکھاڑ رہا ہوں۔ اس کی تفصیل آج ہم پڑھیں گے۔ چوں زگریا فارغ آمد گفت رو کہ تو رنگ و بوئے را ہستی گرو۔ جب مور رونے سے فارغ ہو گیا، جتنا رونا تھا وہ رو لیا، تو اب اس نے کہا کہ اے انسان مشورہ دینے والے، تو رنگ اور بو کا غلام ہے۔ یو آر دا پرسن آف دس کلرفل ورلڈ۔ یہ جو بو ہے، یہ جو رنگ ہے، رنگ و بو کی دنیا ہے، تو دنیا کو رنگ و بو کی نظر سے دیکھنے والا ہے، اس لیے تجھے ایسا مشورہ دینا سدھر رہا تھا۔ آ نمی بینی کے ہر سو صد بلا، سو یہ من آیت پے ای بالہا۔ کیا تو یہ نہیں دیکھتا کہ ان پروں کی وجہ سے میرے ارد گرد سینکڑوں بلائیں آ رہی ہیں؟ تجھے یہ دکھائی نہیں دیتا؟ تو ظاہر کو دیکھنے والا آدمی ہے۔ ظاہر کو دیکھنے والا آدمی ظاہر دیکھ کر اس کے حساب سے فیصلے صادر کرتا ہے اور پھر وہ حساب سے مشورے دیتا ہے۔ تو ظاہر کو دیکھنے والا آدمی، لیکن تجھے پتہ نہیں ہے کہ ان خوبصورت پروں کی وجہ سے جو بلائیں، جو پریشانیاں، جو دشواریاں مجھے آ رہی ہیں، تجھے اس کی خبر نہیں ہے۔ اے بسا سیاد بے رحمت مدام، بہر این پرہا نہد ہرسوم دام۔ ہمیشہ سے بہت سے شکاری شکار کرنے کے لیے میری پروں کی جانب جال بچھاتے ہیں۔ چونکہ میرے خوبصورت پر ہیں تو لہٰذا ہر شکاری ان خوبصورت پروں کی وجہ سے میرا شکار کرنا چاہتا ہے۔ ایک اردو شاعر کا شعر ہے، خوش نوائی نے رکھا ہم کو اسیر صیاد، ہم سے اچھے رہے صدقے میں اترنے والے۔ یعنی طوطا یہ کہتا ہے کہ میری اچھی آواز نے مجھے پنجرے میں قید کر رکھا ہے۔ اب میں پرندہ ہوں، کھلی فضا میں اڑنا چاہتا ہوں، لیکن میں اڑ نہیں سکتا، کیونکہ جب لوگ مجھے دیکھتے ہیں فوری پکڑ کر پنجرے میں بند کر دیتے ہیں، کیونکہ میرا جو ہنر ہے بات کرنے کا، وہ میرا ہنر مجھے قید کر دیتا ہے۔ اور ہم سے اچھے تو کوے ہیں جن کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے، کوئی ان کو خرید کر یا پکڑ کر پنجرے میں نہیں رکھتا، وہ آزاد گھومتے رہتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ آپ کے پاس ہنر کا ہونا کبھی کبھار آپ کو پریشانی میں ڈال دیتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے تو کوئی آپ کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھتا۔ آپ کے پاس ہنر ہوگا، لوگ آپ کے پیچھے آئیں گے، آپ کو مختلف کام لگائیں گے، آپ کا ٹائم کھائیں گے، آپ کی محنت لیں گے۔ جب آپ کو کچھ آتا ہی نہیں ہے تو کوئی آپ کی طرف پلٹ کر دیکھتا ہی نہیں۔ تو یہی حال میرا بھی ہے، چونکہ میرے خوبصورت پر ہیں، اس لیے لوگ میرے خوبصورت پروں کی وجہ سے میرا شکار کرنے کے لیے میرے پیچھے آتے ہیں، اور میرے پر ہی میری زندگی کو خراب کرنے کا موجب بن رہے ہیں۔ چند تیر انداز بہرے بالہا، تیر سوئے من کشد اندر ہوا۔ بہت سے تیر انداز، تیر چلانے والوں کے لیے ایسا حال ہے کہ وہ مجھے دیکھتے ہیں تو ہوا میں تیر چلانے لگتے ہیں۔ اگر میں کھلی فضاؤں میں، جنگلوں میں بھی اگر آزاد گھومتا رہتا ہوں تو لوگوں کی نظر میرے اوپر پڑتی رہتی ہے، وہ دیکھو مور دکھائی دے رہا ہے، بڑا خوبصورت مور ہے، اس کو تیر مارو اور پکڑو۔ چون ندارم زور و ضبط خیشتن، دی قضاؤ زی بلاؤ زی فتن۔ جبکہ میں اپنا طاقت اور اپنا بچاؤ نہیں رکھتا، تو ایسے میں میرے لیے بہتر یہی ہے کہ اپنے پر اکھاڑ کر پھینک دیں اور اس بلا سے اپنے آپ کو بچائیں، اس فتنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔
اگر میرے اندر ہرن کی طرح کی صلاحیت ہے کہ میں لوگوں سے دوڑ کر بھاگ سکتا ہوں، لوگوں کے داموں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں، شکاریوں کے شکار بننے سے اپنے آپ کو روک سکتا ہوں، میرے اندر وہ صلاحیت و قابلیت ہے، تو پھر میرا خوبصورت پروں کا رہنا ٹھیک ہے۔ لیکن میرے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے، آسانی سے کسی کا بھی شکار ہو جاتا ہوں۔ تو اپنے آپ کو اس قید کی مصیبت سے بچانے کے لیے میرے لیے ضروری ہے کہ پروں کو ہی اکھاڑ کر پھینک دیا جائے۔ بہ آیت کہ شوم زشت و کری تابوم ایمن دری کوہ ساروتی، یہی مناسب ہے کہ میں بھدا، ناپسندیدہ اور بدصورت بن جاؤں تاکہ میں پہاڑوں میں، جنگلوں میں بھی محفوظ رہ سکوں۔ اب یہاں پر لوگوں کے بیچ میرا محفوظ رہنا تو ناممکن ہے۔ میری حالت یہ ہے کہ میں پہاڑوں اور جنگلوں میں بھی محفوظ نہیں ہوں، میرے پروں کی وجہ سے۔ اگر یہ خوبصورت پر مجھے حاصل نہیں ہے تو پھر میں محفوظ ہوں۔ برکنم پرہائے خود را یک بیک تا نے اندازت بے دامم ہر کلک، میں ایک ایک کر کے اسی لیے اپنے پر نوچتا جاتا ہوں تاکہ کوئی منحوس آدمی آ کر مجھے اپنے جال میں نہ پھنسائے۔ نزد من جاں بہترز بالو پرست، جاں بمانت باقیو تن اب ترست، میرا سوچنے کا جو انداز ہے وہ یہ ہے کہ جان ہے تو جہان ہے۔ آپ کی اگر جان ہی نہیں ہے تو یہ خوبصورت پر لے کے کیا کریں؟ پروں کی خوبصورتی میری زندگی سے ہے۔ اگر میں ہی زندہ نہیں ہوں یا میں ہی پنجرے میں بند ہو جاؤں تو پھر میں پروں کی خوبصورتی لے کر کروں گا کیا؟ میری جان ہے تو پر ہے، کیونکہ پر کے بغیر میں زندہ رہ سکتا ہوں۔ جان کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے۔ جان باقی رہے گی تو میں باقی رہوں گا، جسم تو ویسے بھی ناقص ہے۔ ای صلاح عجب من شد اے فتح، عجب آرد موجباں را صد ولا، اے نوجوان، یہ خود پسندی جو ہے نا، میری اچھے پروں سے میرے اندر پیدا ہونے والی جو خود پسندی ہے، سیلف پریز ہے جو میرا، یہ میرے لیے ہتھیار ہے، یہ میرے لیے اچھا نہیں ہے۔ انسان کے اندر جو اچھائیاں ہوتی ہیں، جو کمالات ہوتے ہیں، کبھی کبھار وہ اس کے لیے پریشانی کا موجب بن جاتے ہیں۔ اسی لیے اپنے کمالات پر، اپنے آپ کو حاصل ہونے والے ہنر پر کبھی بھی زیادہ اکڑنے کی کوشش مت کرو۔ تمہاری یہ اکڑ تمہارے لیے مصیبت بن سکتی ہے، سینکڑوں بلائیں، سینکڑوں مصیبتیں لا سکتی ہیں۔ اگر کوئی کمال مل جائے، اگر کوئی ہنر مل جائے تو اس کو چھپا کر رکھو، لوگوں پر ظاہر مت کرو۔ تم لوگوں پر ظاہر کر کے خوش ہوتے ہو، لیکن یہ تمہارے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ پس ہنر آمد ہلاکت خام را، کس پے دانا نبین دام را، ہنر ناقص آدمی کے لیے ہلاکت کا موجب ہوتا ہے، کیونکہ وہ دانے کی وجہ سے جال کو نہیں دیکھے گا۔ جب شکاری شکار کرتا ہے تو جال کے ساتھ دانہ ڈالتا ہے، اور جو ناقص ہوتا ہے وہ دانے کو دیکھ کر شکار میں پھنس جاتا ہے، شکار بن جاتا ہے۔ لیکن جو عقل مند ہوتا ہے وہ دانے کو دیکھ کر بھی دانے کے پیچھے نہیں بھاگتا۔ میں اتنا عقل مند نہیں ہوں کہ دانے کو دیکھ کر جال سے بچ سکوں، میں تو ایسا ہوں سیدھا سادہ کہ دانا دیکھ کر دانے کے پیچھے چلا جاتا ہوں اور شکار بن جاتا ہوں۔ یہ اس کے لیے ہے جو اتنا زیادہ عقل مند ہے کہ جو دانے کو دیکھنے کے بعد بھی سوچ سمجھ کر قدم آگے بڑھائے کہ کہیں جال میں نہ پھنس جاؤں۔ اختیار آرانی کو باشد کے او، مالک خود باشد اندر اتقو، اختیار اس کے لیے اچھا ہوتا ہے جس کے پاس تقوی کی دولت حاصل ہے، جو اللہ کا تقوی رکھنے والا ہے، جو اپنے نفس پر کنٹرول رکھنے والا ہے، اس کے لیے اختیار نقصان دہ نہیں ہے۔ آپ کو گناہ کے اگر اسباب میسر آ جائیں، ذرائع میسر آ جائیں، گناہ آپ کی طرف للچا کر آئے، ادھر گناہ آپ کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، ادھر آپ کا دل گناہ کی طرف راغب ہو رہا ہے، تو آپ سے گناہ ہونا ہی ہونا ہے۔ لیکن جو تقوی والا، پرہیزگاری والا آدمی ہے، وہ آدمی گناہ کے سامنے جا کر بھی گناہ نہیں کرتا۔ اگر کسی کے پاس یہ صلاحیت پیدا ہو جائے، تقوی و پرہیزگاری کا یہ عالم پیدا ہو جائے
تربیت اس لیول تک چلی جائے تو پھر گناہوں کے اسباب اس متقی پرہیزگار آدمی کو نقصان نہیں پہنچاتے، بلکہ ایسے میں وہ جتنا بچتا ہے اتنا زیادہ روحانی طور پر ترقی کرتا ہے۔ گناہ کے اسباب جس کے پاس زیادہ ہے وہ اگر گناہ سے بچ رہا ہے، طاقت ہونے کے بعد بھی گناہ نہیں کر رہا ہے، رغبت ہونے کے بعد بھی گناہ نہیں کر رہا ہے، تو وہ روحانی طور پر تیزی کے ساتھ ترقی کرتا ہے۔ لیکن یہ اسی وقت ہونا چاہیے جب کہ آپ کے اندر وہ صلاحیت ہو۔ اگر آپ ویسا خود کے لیے اگر چاہیں گے اور نہیں کر سکیں گے تو پھر لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ جلوہ گاہو اختیارم ای پرست، برکنم پر را کہ در قصد سرست۔ میری خود نمائی، اپنے آپ کو میں جو پیش کر رہا ہوں خوبصورت بنا کر، اور یہ میرا اختیار، یہ سب میرے پر ہیں اور میں پر نوچ رہا ہوں کیونکہ میرے سر کو خطرہ لاحق ہے ان پروں سے۔ ایک طرف پر ہے، ایک طرف سر ہے۔ اگر پر سر کے لیے خطرہ بن جائیں تو پر کو قطر دینا چاہیے۔ سر کو نہیں قطرا جاتا، سر قطریں گے تو جان چلی جاتی ہے۔ اگر پر سے سروں کا کوئی نقصان نہیں ہے، اگر پر سے سر کا کوئی نقصان نہیں ہے تو پر رہنے دو، پر کا رہنا ہی اچھا ہے۔ لیکن اگر پر سر کو نقصان پہنچانے کا موجب بن جائیں تو پر کو قطر دینا چاہیے۔ نیست انگارت پرے خدرا صبور، تا پرش در نفگنت در شر و شور۔ جو صبر کرنے والا ہوتا ہے اپنے بالوں پر کو کچھ نہیں سمجھتا، اپنی خواہشوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، مگر اس کے لیے پہلے صبر چاہیے، تربیت چاہیے۔ کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے؟ ہماری حالت تو یہ ہے کہ تھوڑی بھوک لگ جائے تو للچا کر کھانے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ایسے میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صبر والے نہیں ہیں۔ ایسے میں آپ کو اسباب نقصان پہنچا سکتے ہیں، گناہ کے اسباب آپ کو گناہ کے راستے پر لا سکتے ہیں۔ اسی لیے اسباب کو ہی ختم کرو۔ آپ ویسے نہیں ہیں کہ گناہ آپ کے سامنے تیار ہے، ادھر سے بھی رغبت ہو رہی ہے، ادھر سے بھی رغبت ہو رہی ہے، گناہ کرنا آپ کے لیے آسان ہو گیا ہے، ایسے میں بھی آپ گناہ سے بچ جائیں۔ ایسی اگر صلاحیت نہیں ہے آپ کے اندر تو بہتر یہ ہے کہ ویسے اسباب پیدا ہی ہونے مت دو۔ اسی لیے دیکھیے قرآن مجید میں زنا کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو آیت نازل فرمائی ہے، یہ نہیں فرمایا کہ زنا مت کرو، زنا مت کرو نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا۔ زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ اب دیکھیے قریب بھی مت جاؤ کا مطلب کیا ہے؟ قریب جانا حرام نہیں ہے، زنا کرنا حرام ہے۔ قریب جانا گناہ کبیرہ نہیں ہے، زنا گناہ کبیرہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ روک کس سے رہا ہے؟ قریب جانے سے روک رہا ہے، کیونکہ یہ حکم سب کے لیے ہے۔ جن کے اندر یہ بساط، یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو روک سکے، اس کے لیے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، یہ بہت برا راستہ ہے، بہت بے حیائی کا کام ہے، بہت برا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو راستہ کون سا برا ہے؟ زنا ہے، لیکن روکا کس سے جا رہا ہے؟ قریب جانے سے، کیونکہ ہر آدمی قریب جانے کے بعد بچ کر آنا مشکل ہے۔ اسی لیے پہلے اسباب کو ہی ختم کرو، ایسے حالات ہی پیدا ہونے مت دو۔ پس زیانش نیست پر گو بر مکن، گر رسد تیرے بے شارد مجن۔ تو ایسے آدمی کو جو اس صلاحیت کا حامل ہے اس کو قریب جانے سے بھی نقصان نہیں ہوگا۔ اس کو چاہیے کہ اپنے پر نہ نوچے۔ اگر اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ ایسے حالت میں جا کر بھی وہ بچ کے آ سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے خوبصورت پر نہ نوچے۔ مگر میری حالت ویسی نہیں ہے، میرے جیسے آدمی کو پر نوچ دینا ہی چاہیے، کیونکہ وہ آدمی ایسا ہوگا صبر والا، تربیت والا، اگر اس کے سامنے کوئی تیر آئے گا بھی تو وہ تیر کو روکنے کے قابل ہو جائے گا۔ وہ ڈھال والا ہے، وہ ڈھال پہنا ہوا ہے، تیر لگا تو اس کے جسم کو نہیں لگے گا۔ صبر کی جو ڈھال ہے نا، سیلف ریسٹرینٹ کی جو ڈھال ہے، شیلڈ ہے، وہ پہن رکھی ہے اس میں۔ اب اگر تیر آئے گا بھی تو وہ شیلڈ کو لگے گا، اس کو نہیں لگے گا۔ لیکن میرے اندر شیلڈ نہیں ہے
تو ایسے آدمی کو میدان جنگ میں اترنا بھی نہیں چاہیے۔ لیک برمن پر زیبا دشمنیست، چونکہ از جلوہ گری صبریم نیست، لیکن میرے لیے یہ جو خوبصورت پر ہیں یہ دشمن ثابت ہو جاتے ہیں، کیونکہ میرے اندر جس لیول کا صبر چاہیے وہ نہیں ہے۔ گربدے صبرو حفاظم راہبر، بر فزود زختیارم کر فر، اگر صبر اور حفاظت، گناہ سے حفاظت اور صبر، یہ دو چیزیں اگر میرے ساتھ ہوتی، میری رہنمائی کرنے والی ہوتی، تو یہ تو اور اچھا ہوتا میرے لیے۔ تب تو میں نہیں بچتا، اسباب سے بھی نہیں بچتا۔ جتنے اسباب آتے ہیں آنے دو، اور جتنے زیادہ اسباب میرے سامنے آتے جائیں گے میری اتنی زیادہ روحانی ترقی ہوتی چلی جائے گی، کیونکہ آپ کے سامنے گناہ کے اسباب میسر ہیں، ہر چیز آپ کے سامنے، آپ چاہے تو ایک لمحے میں گناہ ہو سکتا ہے، لیکن تب بھی آپ نہیں کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر وہ صبر اور وہ تربیت ہے، اور جتنا جتنا ایسے حالات آپ کے سامنے آتے جائیں گے آپ کی روحانی ترقی ہوتی چلی جائے گی۔ لیکن اگر یہ تربیت نہیں ہے، اگر یہ صبر نہیں ہے، تو پھر تو ان حالات میں آپ کو جانا بھی نہیں چاہیے۔ ہم چو تفلم یا چو مست اندر فتن، نیست لائق تیغ اندر دست من۔ اب یہ جو فتنے ہیں نا، گناہ کے فتنے، اس کے معاملے میں میری مثال یا تو چھوٹے بچے کی سی ہے، یا تو پھر کسی مست آدمی کی طرح ہے جس کو اپنا ہوش نہیں ہے، یا تو مست و مگن آدمی ہے، ملنگ آدمی ہے جس کو عقل نہیں رہتی، یا تو ویسا آدمی ہوں میں، یا پھر چھوٹا بچہ ہوں میں جو ابھی کم سن ہے۔ اب یہ جو دیوانہ آدمی اور جو چھوٹا بچہ ہے، ان دونوں کے ہاتھ میں ہتھیار نہیں دیا جاتا۔ تلوار، چاقو، بھالا، گن جو بھی ہے، سمجھدار آدمی کے ہاتھ میں ہوگی تو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، لیکن وہی چیز اگر معصوم بچے کے ہاتھ میں دے دی جائے یا کسی دیوانے کے ہاتھ میں دے دی جائے تو دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ وہی حالت میری ہے۔ میں تربیت کے معاملے میں، روحانیت کے معاملے میں ابھی بچہ ہوں، اور جب بچے ہوتے ہیں نا ان کو اسباب کے ہتھیار نہیں دیے جاتے، ان کو ہتھیار سے بچنا چاہیے۔ گر مرا عقل بدست منزجر، تیغ اندر دست من بود ظفر۔ اگر میرے پاس رک جانے والی عقل ہوتی، کنسائنس اگر ہوتا، جو حقیقی معنی میں انسان کو اچھے برے کی تمیز دلاتی ہے، وہ اگر ہوتا تو میرے ہاتھ میں اگر تب تلوار ہوتی تو وہ تو میری کامیابی کی ضامن ہوتی۔ ایک معصوم بچے کے ہاتھ میں تلوار خطرے والی بات ہے، لیکن ایک سپاہی کے ہاتھ میں تلوار کامیابی کا ذریعہ ہے، جنگ جیتے گا وہ ہتھیار سے۔ ایک عام آدمی کے ہاتھ میں تلوار نہ اس کو جنگ جتاتی ہے، نہ وہ اس کی وجہ سے کوئی کسی کو خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ عام آدمی ہے۔ لیکن ایک چھوٹے بچے کو خطرہ ہے، اور ایک سپاہی کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے تو وہی ہتھیار۔ عقل باید نور دہ چوں آفتاب، تازنت تیغے کے نبوت جس ثواب۔ عقل ہونا چاہیے، اور جب عقل ہوتی ہے تو عقل سے سورج کی طرح نور حاصل ہوتا ہے، اور جس کے پاس وہ عقل ہوتی ہے وہی آدمی نہ صرف یہ کہ ہتھیار کا صحیح استعمال کرتا ہے، بلکہ اگر وہ عقل والا اور ساتھ میں تربیت والا بھی ہو تو پھر اس تیر کو صحیح نشانے پر بھی لگاتا ہے۔ جب بندوق چلاتا ہے، جو جس نشانے پر بندوق کی گولی لگنا چاہیے وہ اسی نشانے پر لگتی ہے، بشرطے کہ وہ عقل مند ہو اور تربیت یافتہ ہو۔ چون ندارم عقل تابان و صلاح، پس چرا در چاہ نندازم صلاح۔ جب میرے پاس نہ ویسی عقل ہے نہ ویسی نیکی ہے تو پھر میں ہتھیار کیوں اپنے پاس رکھوں، کیوں نہ اس کو پھینک دوں، کم سے کم خطرے سے تو بچوں گا۔ تو یہ جو میرے خوبصورت پر ہیں وہ ہتھیار کی طرح ہیں، جو سپاہی کے لیے تو بہت اچھے، لیکن مجھ جیسے کے لیے مناسب نہیں ہے، اسی لیے میں اس کو اکھاڑ کر پھینک رہا ہوں۔ درچ اندازم کنو تیغو مجن، کی صلاح خصم من خواہد شدن۔ اب میں تلوار اور ڈھال کنویں میں ڈال رہا ہوں، یہ دونوں چیزیں میرے بس میں نہیں ہیں، اس لیے میں ان کو کنویں میں ڈال رہا ہوں، کیونکہ یہ میرے دشمن کے ہتھیار بن جائیں گے۔ اب دیکھیے یہاں پر
دشمن کے ہتھیار آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کو ہتھیار چلانا نہیں آتا اور وہ ہتھیار پھر بھی ساتھ رکھ کے چلتا ہے، کبھی اس دشمن سے اس کا سابقہ پڑ جائے اور جو دشمن اگر طاقتور ہو، دشمن اس کے اوپر اگر حملہ آور ہو، تو یہ تو ہتھیار چلا نہیں سکتا کیونکہ اس کو چلانا نہیں آتا، دشمن ہاتھ میں سے کھینچ کر چلا لے تو آپ کا ہتھیار آپ کے لیے مصیبت بن جاتا ہے۔ تو ایسا آدمی اپنے ساتھ ہتھیار رکھنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ دشمن کے ہاتھ لگے گا اور دشمن اسی ہتھیار کو آپ کے خلاف استعمال کرے گا۔ چون ندارم زور و یاری و سند، تیغ او بستاند و برمن زند۔ جب میں زور اور مدد اور سہارا یہ تینوں چیزیں نہیں رکھتا تو کیا ہوگا؟ دشمن تلوار میرے ہاتھ میں سے چھینے گا اور مجھ پر ہی چلائے گا۔ اب جو آدمی تلوار چلانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، وہ تلوار کے وار سے بچنے کی صلاحیت کہاں سے رکھے گا؟ رغم ای نفس وقیحا خور را، کہ نہ پوشد رو خراشم روئے را۔ اس بد خصلت نفس کی ذلت کے لیے، یہ میرا جو نفس ہے یہ بد خصلت ہے، اس کی ذلت کے لیے میں اپنا منہ نوچ رہا ہوں، کیونکہ وہ منہ نہیں چھپاتا۔ نفس میرا میرے قابو میں نہیں آتا، اسی لیے میں نفس کو نوچ رہا ہوں۔ جن کے قابو میں نفس آ گیا اس کو نفس کو نوچنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جس کے قابو میں نفس نہیں آیا ہے اس کو اپنا نفس نوچنا چاہیے۔ تا شوت کم ای جمال و ای کمال، چون امانت زو کا مفتم در وبال۔ تاکہ یہ حسن اور یہ کمال جو ہے کم ہو جائے، یہ پروں کی خوبصورتی اور یہ ناچنے کا جو کمال ہے وہ کم ہو جائے۔ انسان کے اندر بھی اگر ایسے ہنر اور ایسے کمال پیدا ہو جائیں جو اس کے لیے وبال جان بن جائیں، تو بہتر یہ ہے کہ اس ہنر کو، اس کمال کو کم کر دو، کیونکہ وہ نہ رہیں گے تو پھر مصیبتیں بھی نہیں آئیں گی، ورنہ اسی کے کمالات، اسی کا ہنر، اسی کے پلس پوائنٹس اسی کے لیے نقصان دہ ثابت ہو جائیں گے۔ چون بدی نیت خراشم بس زنیست، کہ بے زخمی روی را پوشید نیست۔ جب میں اس نیت سے نوچ رہا ہوں، جب میرا ارادہ یہ ہے، اپنے آپ کو بچانے کی نیت سے میں نوچ رہا ہوں، تو اس کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ جس انداز سے سوچ رہے ہیں نا، اس انداز سے اگر میں سوچوں تو شاید پروں کا اس طرح سے نوچ دینا گناہ ہوگا، کیونکہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اکھاڑ کر پھینکنا اچھی بات نہیں ہے۔ آپ کے حساب سے صحیح ہے، لیکن میرے جو حالات ہیں، میری جو سوچ ہے، میری جو نیت ہے، اس حساب سے میرا پروں کو نوچ دینا اچھا ہے، کیونکہ میرے پروں کو نوچنے سے میرے سر کی حفاظت ہے، میرے چہرے کی حفاظت ہے، ورنہ اس پر سے میرا چہرہ نوچ دیا جائے گا۔ گر دلم خوئے ستیری داشتے، روئے خوبم جز صفا نفراشتے۔ اگر میرا دل پردہ پوشی کی عادت رکھتا، اگر میرے اندر وہ پردہ پوشی کی صفت ہوتی، تو پھر میرا حسین چہرہ صفائی کو ہی ظاہر کرتا تھا، مگر میرے اندر وہ بات ہی نہیں ہے۔ اگر میرے اندر وہ بات ہوتی تو پھر میرے پروں کا رکھنا میرے لیے فائدہ مند ہوتا۔ جن کے پر نہیں ہیں ان سے اچھا میرا مقام ہوتا، لیکن جب یہ پر میرے لیے نقصان دہ بن جاتے ہیں تو اب پروں کو رکھنا عقل مندی نہیں ہوتی۔ چون دیدم زور و فرہنگ و صلاح، خصم دیدم زود بشکستم صلاح۔ جبکہ میں نے اپنے اندر زور اور سمجھ اور نیکی یہ ساری چیزیں نہیں دیکھی، میں نے دشمن کو دیکھا۔ میرے اندر وہ برداشت نہیں ہے، میرے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، میرے اندر وہ کنٹرول نہیں ہے، میرے اندر وہ تقویٰ پرہیزگاری نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے میرے اندر۔ اور دوسری طرف میرا دشمن میرے سامنے ہے، شیطان، وہ چاہتا ہے کہ میں گناہ کے راستے پر چلا جاؤں۔ اس حالت میں شیطان کو کنٹرول یا اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی ہی صلاحیت نہیں رکھتا، تو لامحالہ مجھے گناہ میں مبتلا ہونا ہی ہے۔ تو ایسی صورتحال ہے تو بہتر یہ ہے کہ ہتھیار اپنے توڑ ڈالو، راستے بند کر دو گناہ کے۔ تانا گردت تیغ من اورا کمال، تانا گردت خنجرم برمن وبال۔ تاکہ میری تلوار میرا کمال بننے کے بجائے اس کا کمال نہ بن جائے۔ میری تلوار میں نے اپنے لیے رکھی ہے،
لیکن اگر میری تلوار میرے دشمن کے کام میں آ رہی ہے اور میرے خلاف استعمال ہو رہی ہے تو بہتر یہ کہ تلوار رکھی نہ جائے، تاکہ میرا خنجر میرے اوپر ہی نہ چلے، میرے لیے وبال نہ بن جائے۔ می گریزم تارگم جنبا بوت کے فرار از خیشتن آساں بوت، جب تک میری نبض حرکت کرتی رہے گی، میرے اندر زندگی رہے گی، میں ان چیزوں سے بھاگتا رہوں گا۔ لیکن اگر یہی چیز میرے ہی اندر چلی آئے تو اپنے آپ سے کون بھاگ سکتا ہے؟ شیطان مجھے گناہ کے راستے پر لا رہا ہے، مجھے بتا دیا گیا ہے کہ شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے، مجھے گناہ کے راستے پر لے جا رہا ہے۔ اب میں اپنے آپ کو شیطان کے وسوسوں سے بچاتا رہوں گا، وہاں تک تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر میرا نفس ہی اگر شیطان بن گیا ہے تو میں اپنے نفس سے کیسے بچوں گا؟ دوسروں سے تو بھاگ کر جانا ممکن ہے، اپنے آپ سے بھاگ کر جانا کہاں ممکن ہے؟ شیطان کے شر سے بچنا پھر بھی ممکن ہے۔ شیطان کی بات مت سنو، ہو گیا شیطان سے بچ جاؤ گے، لیکن خود اپنے نفس کے اندر شیطانیت آ جائے تو اس سے بچ کر کہاں جائیں؟ یہ آسان نہیں ہوگا۔ کے از غیر بوت پورا فرار چوں عزوب برید گیرت او قرار، جس شخص کو غیر سے بھاگنا ہو، غیر سے، اگر کوئی غیر آپ کا دشمن ہو گیا ہو تو آپ اس سے بھاگ کر کوئی اور جگہ جا سکتے ہیں۔ من کے خصمم ہم منم اندر گریز تعبت کارے منامت خیز خیز، میں تو اپنا خود کا دشمن ہو گیا ہوں، اب میں کہاں بھاگوں گا؟ کوئی باہر کا آدمی آپ کا دشمن ہے تو آپ اس سے بچ کر جائیں گے، لیکن خود آپ اپنے آپ کے دشمن ہیں تو بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ اب دیکھیے، ایک میں اور مثال دیتا ہوں آپ کو۔ کسی نے فراڈ کیا یا قانون کی خلاف ورزی کی تو اب پولیس اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے گرفتار کرنے کے لیے۔ تو اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں پولیس سے یا قانون کے پنجے سے یا عدالتی کشاکش سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں تو وہ اپنے آپ کو بچاتا رہتا ہے۔ لیکن جس وقت اس کو لگ جائے کہ اب حالت ایسی ہو گئی ہے کہ میں اب قانون کے شکنجے سے نہیں بچ سکتا تو وہ کیا کرتا ہے؟ سیدھا ملک چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اور ایسے کئی واقعات ہوتے ہیں، لوگ ملک چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ جب آپ خود اپنا دشمن بن جائے تو اب کہاں جائیں گے؟ پولیس سے قانون سے بچ کر تو آپ نے ملک چھوڑ دیا، دوسرے ملک میں جا کر آپ نے پناہ لے لی، لیکن آپ کے اندر ہی اگر دشمن ہو جائے تو اب کہاں جائیں گے؟ ہمیشہ کے لیے آپ کا کام خراب ہو جائے گا۔ نئے بہندست ایمنو نئے درختن کے خصم اوست سائے خیشتن، اب ایسے آدمی کو نہ ہندوستان میں امن ہے نہ خطن میں امن ہے۔ اب وہ چاہے بھاگ کر انڈیا چلا جائے وہاں پر بھی نہیں بچ سکتا، نہ بھاگ کر خطن چلا جائے وہاں پر نہیں بچ سکتا، کیونکہ دشمن تو اس کے اندر ہے۔ خطن ایک کاؤنٹی ہے چائنا میں، ژینگ ژانگ نام کا ایک شہر ہے، یہ نارتھ ویسٹ چائنا میں آتا ہے۔ ژینگ ژانگ کے ساؤتھ ویسٹ میں ایک شہر ہے، اس کو جو ہے ہوٹن کہتے ہیں۔ وہاں کی ہرن بہت مشہور ہوتی ہے۔ ہرن کے اندر جو مشک نکلتا ہے وہ دنیا میں ویسا مشک کہیں اور پایا نہیں جاتا۔ وہ خطن کے علاقے کی جو ہرنیں ہیں اس کے اندر سے جو میل ہرن کے اندر سے نکلتا ہے مشک، جس کو کہا جاتا ہے مسک، وہ دنیا کے کسی اور مقام پر اسی لیے مشہور ہے۔ غزال خطن مشہور ہے، اردو میں بہت استعمال ہوتا ہے۔ خطن کا ہرن، مشک غزال خطن، خطن کے ہرن کا مشک۔ تو ایک مقام سے مراد دے رہے ہیں، چونکہ چائنا ہندوستان ترکی سے بہت دور مانا جاتا تھا، تو اس لیے ہندوستان اور چین کا یہاں آپ ذکر کر رہے ہیں۔ تو چاہے ہندوستان چلا جائے، چاہے آپ چین کے شہر خطن میں چلا جائے، آپ اس دشمن سے نہیں بچ سکتے جو آپ کے خود کے اندر موجود ہے، جو سائے کی طرح آپ کا پیچھا کر رہا ہے۔ اسی لیے ایسی صورتحال ہو تو اس دشمن کو ہی اپنے آپ سے دور کر دینا چاہیے، اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ اب ایسے لوگ جو گناہوں کے اسباب میسر ہونے کے باوجود گناہوں سے بچ کے رہتے ہیں، وہ کیوں بچتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں بچ سکتے؟ ہم کو صرف گناہ کے اسباب میسر نہیں آ رہے ہیں اس لیے ہم گناہ سے بچے ہوئے ہیں۔ جس دن گناہ کے اسباب میسر آ جائیں گے پتہ چل جائے گا کون کتنے پانی میں۔ لیکن ایسے اللہ والے جن کے سامنے گناہ کے اسباب ایسا سامنے
تیار رہتے ہیں، لیکن تب بھی وہ نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب انشاءاللہ آئندہ کے درس میں آپ کو ملے گا. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. تاب کے در لگے تیرگی می روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل